نماز کے لیے بلا ضرورت عمل قلیل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ ضرورت کیسے پڑی؟ مثال کے طور پر مچھر یا جو وغیرہ کی کوئی ایذا دے، تکلیف پہنچائے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے اگر اس نے یہ ایک ہاتھ سے یہ عمل کر لیا تو اب مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کو وہ تکلیف یا ایذا۔ اسی طرح ہلکا پھلکا ایک ہاتھ سے مکھی جو ہے نا بار بار کوئی تنگ کر رہی ہے ناک پہ یا چہرے پہ، اس کو ایک ہاتھ سے ہٹا دیا، اڑا دیا۔ اسی طرح بلا ضرورت مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں، بلا وجہ پیشانی سے پسینہ، گھاس یا خاک وغیرہ صاف کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ الجھن اور تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب براہ راست آپ زمین پر سجدہ کریں تو مٹی لگ گئی، کوئی گھاس وغیرہ ایسی جگہ پر آپ نے گھاس لگ گئی تو آپ کو اس سے تکلیف یا الجھن ہو رہی ہے، تو اب اگر ہٹا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی تکلیف، الجھن کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب یہ اگر آپ فی ضرورت ہٹائیں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے نماز میں۔ اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے یہ ہٹائے گا نماز میں، مٹی یا گھاس وغیرہ تکبر کی وجہ سے ہٹائے گا، اب مکروہ تحریمی ہوگا، اب یہ حرام کے قریب قریب عمل ہوگا۔ نماز جب آپ پڑھ کر فارغ ہو گئے، اب آپ جا رہے ہیں باہر، تو اب ہٹانے میں کوئی حرج نہیں، اب ہٹا سکتے، بلکہ ہٹا لینا چاہیے۔ اسی طرح بلا ضرورت عمل قلیل کرنے میں انگڑائی لینا یہ بھی آ سکتا ہے۔ اب انگڑائی لینے کا بھی انداز دیکھا جائے گا، اس انداز سے وہ انگڑائی لے رہا ہے۔ اگر کوئی ایسے انداز سے انگڑائی لے رہا ہے کہ سامنے والا اس کو جب دیکھے تو وہ سمجھے کہ نماز میں ہی ہے، تو اور یہ اس کو ضرورت بھی نہیں انگڑائی لینے کی، اب یہ مکروہ تنزیہ ہوگا۔ اور اگر اس کا انداز ایسا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر یہ عمل کثیر کرے گا، عمل کثیر کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قصدن کھانسنا یا بلا ضرورت کھنکارنا، یعنی کھانسی نہیں آ رہی، اس کو زبردستی کھانس رہا ہے یا زبردستی کھنکار رہا ہے۔ ایک تو ہے گلے میں خراش ہے کسی کو، اس کی وجہ سے اور تلاوت کرنے میں دشواری ہو رہی، مسئلہ ہو رہا ہے، تو اب تھوڑا سا گلے کو صاف کر لیا جائے، کھنکار، اس میں مسئلہ نہیں، لیکن ضرورت نہیں اور بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔